میرا نام ایمن ہے۔ میرا تعلق صوبہ سندھ سے ہے۔ جب میں پیدا ہوئی تو کچھ دنوں بعد میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ میرے بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر پالا تھا، پر ماں کیا ہوتی ہے میں کبھی جان نہیں پائی۔ مجھے ہمیشہ اپنی ماں کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ایک بچے کے لیے ماں باپ بہت ضروری ہوتے ہیں، ورنہ وہ ہمیشہ ہر بات پر ٹوکتے رہتے ہیں۔ اس سے زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر کبھی ماں کی تو کبھی باپ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جب میں 7 سال کی ہوئی تو بابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ پہلے دادی اور پھپھو کا سہارا تھا۔ جب پھپھو کی شادی ہوئی تو مجھے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اور جب دادی اس دنیا سے گئیں تو بابا بالکل اکیلے ہو گئے، اور پھپھو نے میرے بابا کی شادی کر دی۔ پھپھو نے مجھے سمجھایا کہ ابھی تمہیں میری کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی، کیوں نہ کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، پر تمہارے بابا میرے پہلے بھائی ہیں اور میں اپنے بھائی کو ایسے تنہا نہیں دیکھ سکتی، اور تمہیں بھی ماں مل جائے گی جو تمہارا بہت خیال رکھے گی۔ میں خاموشی سے پھپھو کو دیکھتی رہی۔ میں تو اپنے بابا کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہی مجھے کھانا کھلاتے تھے، پر بابا کی دوسری شادی ہوتے ہی کچھ دن مجھے چچی سنبھالتی رہیں، اور پھر سبھی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ چچا ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا، پر اس گھر میں افراد بہت تھے جن کے لیے یہ گھر بہت چھوٹا تھا۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر کسی کی زندگی میں کسی نہ کسی چیز کی کمی ہوتی ہے، اور میری زندگی میں تو ہر چیز کی کمی تھی۔ پہلے ماں اس دنیا سے چلے گئی۔ ننیال والوں سے تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کیوں نہ کہ بابا اور ماما نے تو پسند کی شادی کی تھی جو ان کی کاسٹ سے باہر تھی۔ اس لیے میرے ننیال والوں نے تعلق ختم کر دیا تھا، اور جب سے بابا کی دوسری شادی ہوئی تھی وہ اب مجھے بھولتے جا رہے ہیں۔ چچا مجھے اسکول چھوڑ کر آتے ہیں۔ ان کی بیٹیاں مجھ سے بڑی تھیں جو ہر وقت مجھ پر غصہ کرتی اور مجھے مارتی تھیں۔ میں پہلے بابا سے ان کی شکایت کرتی تھی، پر جب سے میری دوسری ماں آئی تھی وہ بابا کو میرے پاس ٹھہرنے بھی نہیں دیتی تھی، اور پھپھو نے سمجھایا تھا اچھی بچی بن کر رہنا اور اپنے بابا کو شکایت کا موقع نہ دینا۔ وہ کیا سوچیں گے؟ ان کی گڑیا بیٹی کتنی بے صبری اور بری ہے جو چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے لڑتی ہے اور دوسروں سے شکایت کرتی ہے۔ اپنے مسئلے خود حل کرنا سیکھو۔ آخر کب تک یوں ہی اپنے بابا کا سہارا لیتی رہو گی؟ 7 سال کی تھی میں جب بابا نے دوسری شادی کی، اور جب 8 سال کی ہوئی میرے گھر میں ایک ننھی سی میری بہن آئی جسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی تھی، اور میں اسے اٹھا کر پھرتی، اس کا خیال رکھتی۔ اور دوسری ماں جب سے اس گھر میں آئی تھی انہوں نے کبھی مجھے کچھ نہیں کہا تھا، نہ کبھی ڈانٹا تھا، بس مجھ سے دور دور رہتی تھی، پر ان کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں بابا کو اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کھیلتے دیکھتی، بابا اس کو اٹھا کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور جیسے مجھ پر نظر پڑتی تو کہتے ہیں ادھر آؤ ایمن، میرے پاس آ کر بیٹھو، اور میں بابا کو کتنی دیر دیکھتی رہتی، پر پاس نہیں جاتی تھی۔ بابا کو اب میری ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ تو کب کے بھول چکے تھے میں کس کمرے میں سوتی تھی، کب کھانا کھاتی، کس کے ساتھ اسکول جاتی تھی۔ میری دوسری ماں نے نہ جانے کیا جادو کیا تھا، بابا سب کچھ ہی تو بھول چکے تھے۔ ایک کے بعد دوسری بہن اور پھر بیٹا پیدا ہوا تھا۔ بابا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ بابا کہتے تھے ان کے گھر کا وارث پیدا ہوا ہے، ان کی فیملی مکمل ہو گئی ہے۔ سبھی گھر والے بہت خوش تھے، پر میں خوش ہونا چھوڑ چکی تھی۔ خوشی کیا ہوتی ہے میں ہنسنا بھول چکی تھی۔ میرے لیے میری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ میں اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی، اکیلے سوتی نہیں تھی، رات کو اپنی ماما کو بابا کو پکارتی تھی، پر بابا کے پاس کبھی وقت نہیں رہا میرے لیے۔ وہ آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہوتے گئے، اور میں نے اپنی ذات سے بھی دور ہوتی گئی۔ میرے اور بابا کے درمیان بہت فاصلے آ چکے تھے جو شاید کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ چچا کی بیٹیوں کی شادی تھی، سب بہت خوش تھے، اور میں اندر بیٹھی اپنے اسکول کا کام کرتی رہی۔ چچا نے اچھا رشتہ دیکھا تو بیٹی رخصت کر دی، اور اس دوران کسی کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں۔ نہ شادی کا نیا جوڑا لیا، اور نہ کسی نے میرے کمرے میں جھانکا۔ سب بہت خوش تھے، اور میں اپنے ساتھ اپنی ذرات کے ساتھ خوش تھی، یا شاید میرے اندر کوئی خوشی ہی نہیں تھی۔ بابا نے ایک دن کہا ایمن بیٹا کہاں
کتابوں میں ہر وقت گم رہتی ہو۔ اپنی بہنوں کو بھی پڑھایا کرو، ان کو بھی دیکھا کرو۔ اب تم بڑی ہو چکی ہو، تھوڑی بہت ذمہ داری اٹھایا کرو۔ تمہاری ماں نے کبھی تمہیں کچھ نہیں کہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کمرہ نشیں ہو جاؤ۔ اس گھر کا فرد ہو، ہمارے درمیان آ کر بیٹھا کرو۔ اور اس دن بھی میں بابا کو دیکھتی رہی۔ میں تو آج بھی اسی جگہ کھڑی تھی جب بابا نے چلتے ہوئے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ آج سے 9 سال پہلے اسی جگہ تو کھڑی تھی، اور آج 9 سال بعد بابا کو یاد آیا تھا میں بھی اسی گھر کا ایک فرد ہوں۔ میری دوسری ماں نے تو اپنی ماں کے مشورے سے بہت چالاکی سے بابا کو مجھ سے دور کر دیا تھا۔ آج سے کچھ سال پہلے دوسری ماں نے اپنی ماں سے کہا، کیا کروں اس لڑکی کا ہر وقت میرے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ اس کا باپ آتے اس کا پوچھتا، اس باپ بیٹی کی باتیں ختم نہیں ہوتی؟ تو ماں کی ماں نے کہا تھا، تم بس اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کر لو، اس کو اولاد دو کہ وہ باقی سب بھول جائے، پھر دیکھنا وہ تمہارے آگے پیچھے پھرے گا۔ اور دیکھا، ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک بیٹی کی ماں ہو کر کسی اور کی بیٹی پر ظلم کر گئی تھی۔ میری زندگی میں ان 3 عورتوں نے اپنے مقام کو میری نظروں سے گرا دیا تھا۔ مجھے نفرت ہو گئی تھی سب سے، اپنے آپ سے۔ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں کیا کرنا چاہتی تھی، کیا نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ بس جیسے چل رہا تھا میں جی رہی تھی۔ میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے جب ایک دن چاچا نے بتایا میری ماں چاہتی تھی ان کی بیٹی ڈاکٹر بنے، اس لیے اب میں دن رات محنت کرنے لگی تھی۔ اور جب میرا رشتہ آیا بابا نے انکار کر دیا کہ ایمن بہت ذہین ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی گھٹ گھٹ کر زندگی جیے۔ اسے پڑھنا ہے، اس لیے ابھی اس پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ میٹرک میں اچھی پوزیشن حاصل کی تو کالج میں داخلہ لینے کا سوچا۔ جب پہلی بار میری دوسری ماں میرے پاس آئی اور بولی، جتنا پڑھ لیا بہت ہے، تمہارے باپ کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ مشکل سے چل رہا ہے، کل کو تمہارے کالج کی فیس، آنے جانے کا خرچہ ہم کہاں سے پورا کرتے رہیں گے، اور تمہارا کیا پتا کالج کے بہانے کہیں ہمارا منہ پر کالا نہ کر دو۔ ان کی بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، جب میرے بابا کو کوئی اعتراض نہیں تو آپ کون ہوتی ہیں مجھ پر حکم چلانے والی؟ بہتر ہوگا اپنے کام سے کام رکھا کریں۔ مجھے اپنی آواز بہت بیگانی محسوس ہوئی تھی۔ ایسا لگا جیسے پتہ نہیں کتنے دنوں بعد میں بولی ہوں۔ اور میری بات سن کر میری دوسری ماں، جو کبھی میری ماں بن ہی نہیں سکی، وہ شور ڈالنے لگی اور روتے ہوئے چچا کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی، ساری عمر میں نے گلے سے لگا کر پالا، آپ کی بھتیجی کو آج مجھے سوتیلا کہہ رہی ہے۔ اور چچا خاموشی سے مجھے گھورتے رہے، اور جیسے بابا گھر آئے ماما نے اپنے پاس سے مزید 4 باتیں لگا کر بابا کو بتا دیا، اور بابا میرے سر پر کھڑے مجھ پر غصہ کر رہے تھے۔ بابا نے ایک بار بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا بات کیا ہوئی تھی۔ کیا بابا کو لگا میں یہ سب بھول سکتی ہوں؟ مجھ سے غصے کی بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اگر بابا مجھے پیار سے سمجھا دیتے تو میں غصہ کبھی نہیں کرتی، پر بابا نے مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں۔ پر میرا ایڈمیشن کالج میں کروا دیا تھا، کسی دوست سے ادھار لے کر، اور ہاسٹل میں ہی مجھے چھوڑ دیا تھا تاکہ آنے جانے کا خرچہ بچ سکے۔ اور مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں جانتی تھی میرے اس طرح گھر سے جانے پر بابا کے علاوہ سبھی خوش ہوں گے، اور میں دل لگا کر اپنی پڑھائی کرنے لگی۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی تھی تاکہ بابا کا بوجھ کچھ کم کر سکوں۔ ابھی کالج میں 1 سال ہی ہوا تھا جب بابا نے میری فیس نہیں دی، اور میں پورے سال بعد گھر گئی تھی، ورنہ بس بابا سے کبھی فون پر بات ہو جایا کرتی تھی۔ جیسے گھر پہنچی کسی کو بھی میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ بابا سے رات کو فیس کا کہا تو بابا نے کہا، تمہاری بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، تم نے جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ میں پہلے بہت مشکل سے قرض اتار رہا ہوں، اب مزید میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تم گھر آ جاؤ۔ میں نے کہا، بابا بس اس سال کی فیس دے دیں، آگے سے میں خود کچھ کر لوں گی۔ پر بابا نے کہا، کیا کرو گی؟ جتنا کہا اتنا کیا کرو۔ میں جانتی تھی بابا کس کی زبان بول رہے ہیں۔ پھر بابا نے کہا، ایک نوکری سے میں کیا کیا کروں؟ گھر چلاؤں، تم لوگوں کو پڑھاؤں، کل کو شادیاں بھی کرنی ہیں۔ میں پہلے بہت پریشان ہوں۔
بہتر ہے ہاسٹل سے اپنا سامان واپس لے آؤ اور گھر بیٹھ کر گھرداری سیکھو۔ میں تمہارا رشتہ دیکھ رہا ہوں، جلد از جلد شادی کر دینا چاہتا ہوں۔ اور میں اپنے کمرے میں آ کر جی بھر کر روئی تھی۔ پھر حوصلہ کر کے چاچا سے بات کی تو انہوں نے کہا بیٹی سب تمہارے سامنے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب واپس ہاسٹل آئی تو میری روم میٹ اریبہ نے کہا تم یوں دھکے کیوں کھا رہی ہو؟ تمہیں اپنے ننیال والوں سے رابطہ کرنا چاہیے، آخر کو تمہاری ماں کا بھی حق ہے وہاں۔ اور میں انکار کرنے لگی۔ اس نے کہا کسی طرح وہاں کا نمبر نکلواؤ اور اپنے نانا یا ماموں سے رابطہ کرو، ہو سکتا ہے کوئی مدد مل جائے۔ جتنی بار کوشش کی مجھے کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ جب ایک دن میری دوست نے کہا میں نے گھر پر بات کی ہے، تم فکر مت کرنا، ماما کہہ رہی تھی میں مدد کروں گی، پر مجھے کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں تھی۔ میں انکار کرتی رہی اور میری دوست نے کہا جس دن تمہارے پاس پیسے آ جائیں مجھے واپس کر دینا، ابھی قرض سمجھ کر لے لو۔ اور میں سوچنے لگی گھر کیا کہوں گی، میرے پاس پیسے کہاں سے آئیں؟ تو میری دوست نے کہا تم اس کی فکر مت کرو، میرا بھائی سنبھال لے گا، بس تم دیکھتی جاؤ۔ میڈیکل کی پڑھائی اتنی آسان نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا خرچ کم ہوتا ہے۔ میرے روم میٹ اریبہ کے بھائی نے ہمارے کالج کے پروفیسر سے بات کی اور ان کو سب کچھ بتا دیا، جس کی بنا پر انہوں نے بابا کو کالج بلوایا اور بابا سے کہا کہ آپ کی بیٹی کو فری تعلیم دیں گے، کیوں نہ کہ وہ بہت ذہین ہے اور ایک خاتون بھی آپ کی بیٹی کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اور بابا بہت خوش تھے، پر گھر پر کسی کو یقین نہیں آیا تھا۔ میرے روم میٹ اریبہ دوسرے شہر رہتی تھی اور پڑھائی کے لیے ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اسی دوران اریبہ کے دادا ابو کی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ چلی گئی اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آئی، پر میری فیس جمع ہوتی رہی۔ اور اس دوران اریبہ کے بھائی شہریار سے میری بات ہوتی رہی، میرے کالج اور پڑھائی کا پوچھتا رہتا۔ اسے کبھی دیکھا نہیں تھا، وہ کیا کرتا تھا کیا نہیں، کبھی میں نے اریبہ سے پوچھا نہیں تھا، پر مجھے بہت افسوس ہوا تھا اریبہ کا ایسے اپنی پڑھائی کو درمیان میں چھوڑ جانا۔ پر اس کے بھائی نے کہا کہ وہ یہاں رہ کر اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہے۔ اریبہ اپنے دادا ابو کے بہت قریب تھی، اس صدمے سے نکلنے کے لیے اسے وقت چاہیے۔ اور ایسے میری پڑھائی کا تیسرا سال چل رہا تھا، وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا تھا اور دیکھتی وہ بس میرے کالج فیس لے کر پڑھائی کا پوچھتا اور فون بند کر کے چلا جاتا۔ شہریار کے فون کا مجھے انتظار رہتا تھا، وہ پولیس افسر بن رہا تھا، پر ہمارے درمیان ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کو لے کر میں خواب دیکھتی۔ اور کبھی کبھی میں حیران ہوتی بھلا آج کے دور میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بنا مطلب کے کسی کی اتنی مدد کر سکتے ہیں۔ مجھے شہریار اچھا لگنے لگا تھا، پر اچھا لگنے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ہم اسے پا لینے کی چاہ بھی کر لیں۔ چھٹیوں میں گھر آئی، میری بہن کی شادی ہونے جا رہی تھی جو ابھی کم عمر تھی۔ بابا نے کہا یہ سب گھر والوں کے لیے اچھا ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میری عزت خاک میں مل جائے، جب رات کو چچی نے بتایا تمہاری بہن کسی لڑکے سے فون پر بات کر رہی تھی، تمہارے بابا کو پتہ چل گیا، اس لیے شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ اونچ نیچ ہو جائے، جب بہن کی شادی کی بات آئی تو ان لوگوں نے لاکھوں کا جہیز مانگا تھا۔ بابا نے کہا ہم اپنی بیٹی کو دیں گے جو دینا ہے، پر ان لوگوں نے کہا ہم سب کچھ آپ کی بیٹی کے لیے ہی مانگ رہے ہیں، کیوں نہ کہ ہم تو جہیز میں موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ بھی کرنے والے تھے۔ اور وہ لوگ چلے گئے، اور وہ جو کچھ مانگ رہے تھے وہ کم از کم 7-8 لاکھ روپے کا تھا، اور اتنا تو ہمارے پاس تھا بھی نہیں۔ جو بھی رشتہ آتا وہ لاکھوں کا جہیز مانگتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی ایسے رشتے ختم ہو گئے، پر میری بہنوں کی شادی نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے بابا سے کہا تھا آپ انہیں پڑھنے دیں، بابا کہتے ہیں وہ تمہاری طرح اپنے باپ کی عزت رکھنا نہیں جانتی۔ پھر خاندان ایک شادی پر میری ملاقات باسط سے ہوئی، وہ بہت امیر تھا، وہ واپس ہاسٹل جانے والی تھی۔ جب بابا نے کہا باسط نے تمہارا رشتہ مانگا ہے، 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، اگر تم ہاں کر دو تو ہماری بھی عزت رہ جائے گی اور تمہاری زندگی سنور جائے گی اور بہنوں کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا، بس آج ایک باپ اپنی بیٹی سے یہ حق مانگ رہا ہے کہ وہ اس کی شادی اپنی مرضی سے کر دے۔ میں نے بابا سے کہا آپ جانتے ہیں کچھ ہی سال میں ڈاکٹر بن جاؤں گی، میرا آخری سال چل رہا ہے
اور میں ہاسٹل آ گئی۔ میرا اریبہ سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا اور شہریار نے بھی مجھے کال کرنا چھوڑ دی تھی، پر مجھے واپس جانا تھا، کیونکہ میں بابا سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ میں وہی شادی کروں گی جہاں وہ بولیں گے۔ بابا بہت خوش ہوئے تھے، پر اس سب میں میری خوشی آج بھی بابا کو کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ آج بھی اگر دیکھا تو بس یہ کہ ان کی باقی بیٹیوں اور بیٹے کی زندگی سنور جائے گی۔ میرے خواب چکنا چور ہو چکے تھے، اور شاید یہ صحیح بھی تھا، یا تو ایک پسند تھی یا پھر ایک شاید یک طرفہ محبت۔ پھر ایک دن احساس ہوا کہ میرے اور میرے بابا کے درمیان بہت دوریاں تھیں، بہت گلے شکوے تھے، اور میں چاہتی تھی بابا ایک طرف ہو جائے اور مجھ سے آ کر پوچھیں ان سے دور کیوں ہو گئی، پر یہ سب میری باتیں تھیں جو میں خود سے کیا کرتی تھی۔ اور میرے بابا نے رشتہ والوں کو ہاں کر دیا تھا، لیکن میں نے بابا کو اپنی شرط بتا دی تھی کہ میں شادی کے بعد اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ مجھ پر جو اریبہ کی فیملی کا احسان تھا مجھے اتارنا تھا۔ میرے گھر والوں کو تو کوئی فکر نہیں تھی کہ پیسہ کہاں سے آیا، تم نے اپنی پڑھائی کا اتنا خرچہ کیسے اٹھایا، کالج والے کیسے دے رہے ہیں، یا کوئی اور بات ہے، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ شروع میں سوال جواب ہوتے تھے، پر آہستہ آہستہ سب ختم ہوتا گیا۔ میں گھر آ چکی تھی، شادی کی تیاریاں شروع تھیں۔ ایک طرف اپنوں کی خوشی تھی اور دوسری طرف میرے دل کی اداسی، پر میری اداسی بابا کی خوشی سے بہت کم تھی۔ وہ بہت خوش تھے، کیونکہ لڑکوں والوں نے جہیز نہیں مانگا تھا، اور ساتھ یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ باقی بہنوں کی بھی شادی وہ خود کسی اچھے خاندان میں کروائیں گے اور باقی گھر والوں کو بھی سپورٹ کریں گے۔ میں بہت خوش تھی، میری دنیا بدل گئی تھی۔ میرا ہونے والا شوہر کروڑ پتی تھا، مجھے سب مبارکباد دے رہے تھے کہ تم بہت خوش نصیب ہو جو اتنے بڑے لوگوں میں رشتہ ہو رہا ہے۔ مگر ایک بات عجیب تھی، میری 2 نندوں کی شادی ہو چکی تھی، اور وہ شادی کے بعد بھی میکے میں ہی رہتی تھی۔ میں نے بابا سے پوچھا تو بابا نے کہا ان بہن بھائیوں کا آپس میں پیار بہت ہے، اور ویسے بھی اتنا بڑا گھر ہے، بلکہ محل ہے جس میں انسان ایک بار داخل ہو جائے تو گم ہو جائے گا۔ حالانکہ میری اور باسط کی عمر میں کافی زیادہ فرق تھا، پر دل نے کہا اتنے سے فرق سے کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے سب کی زندگی بدل جائے گی۔ لیکن مائیوں والے دن اچانک نندیں آئیں اور بولی ہمارے ہاں رواج ہے، رخصتی سے پہلے بھابھی مائیوں والے دن نندوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ میرے گھر والے پریشان ہو گئے، لیکن مان گئے۔ جب میں اپنی نندوں کے ساتھ گئی تو وہ مجھے ایک ویرانے میں لے گئیں اور اچانک مجھے بولیں تم اس قابل نہیں کہ بھائی کی بیوی بنو، ہم ابھی تمہارا نکاح اپنے ملازم کے ساتھ کروائیں گے۔ ابھی میں کچھ کہتی کہ اچانک زندگی میں اس سے بھی بڑا طوفان آ گیا، جب میری 3 نندوں سمیت مجھے بھی پولیس نے گرفتار کر لیا کہ ہم لوگ فراڈ کرتے ہیں۔ میں سب کو یقین دلاتی رہی کہ میں ایسی نہیں ہوں، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، پر کسی نے بھی میرا یقین نہیں کیا۔ میں تو رو رو کر ان سے بھیک مانگتی رہی، پر ان لوگوں کو ذرا ترس نہیں آیا۔ میں نے بابا سے بات کرنا چاہی تو ان پولیس والوں نے کیا کہا، پہلے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتی ہو، ان کو لوٹتی ہو، پھر مگرمچھ کے آنسو بہا کر یہ کہتی ہو کہ میں بے قصور ہوں۔ آدھی رات ہو چکی تھی اور جس سے میری شادی ہو رہی تھی وہ شخص بھی گرفتار ہو چکا تھا، پر کسی نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ ایمن بے قصور ہے۔ رات گزر رہی تھی اور گھر پر سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بابا تو بہت پریشان ہو چکے ہوں گے۔ تبھی اس تھانے کا ایک افسر آیا جس نے مجھے حیران ہو کر دیکھا، پھر اپنے اہلکاروں پر غصہ کرنے لگا، مجھے حوالات سے باہر نکالا اور گھر کال کی، اور کچھ ہی دیر میں بابا اور چاچو پولیس اسٹیشن پہنچ گئے، اور وہاں پر پتہ چلا جس شخص سے میری شادی ہو رہی تھی وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے تھے، جھوٹی شادی اور لوٹ کر بھاگ جاتے تھے۔ ان کا ایک باقاعدہ گروپ تھا، اور اس بار میری ہونے والی نندوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا بھائی مجھے پسند کرنے لگا تھا اور اس نے کہا تھا وہ اب سکون کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا، وہ یہ سب چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ پر اس کی بہنوں نے کہا ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ وہ بہت لالچی عورتیں تھیں اور پولیس بہت سالوں سے ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اور وہ اب پکڑے گئے تھے، سب جیل میں تھے، اور بابا اور چاچو مجھے لے کر گھر پہنچے اور پولیس افسر کا شکریہ ادا کیا جس نے ہماری بات پر اتنی جلدی یقین کر لیا تھا۔ پر بابا اس پولیس افسر کو دیکھ کر کچھ پریشان تھے
جیسے گھر پہنچی تو سب مجھے باتیں کرنے لگے کہ کیا کیا تم نے۔ میری دوسری ماں نے مجھے بہت باتیں کی، بہت باتیں سنائی، اور تبھی بابا نے کہا بہت ہو گیا، بہت سن لی، یہ میری بیٹی ہے اور مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے اور اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ پھر جو کچھ ہوا بابا نے سب کچھ گھر والوں کو بتایا، اور چاچا نے مجھے کہا کہ تم جا کر آرام کرو اور شکر کریں آپ سب جو ان لوگوں کی اصلیت سامنے آ گئی، ورنہ ہم کہیں کے نہ رہتے۔ سب چپ ہو چکے تھے۔ میری شادی میں 2 دن رہ گئے تھے، خاندان والوں کو ابھی تک کچھ نہیں پتا تھا، مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ بابا بہت پریشان تھے کہ اگر یہ بات خاندان میں پھیل گئی تو کیا ہوگا، سب لوگ باتیں کریں گے کہ ہم نے لالچ کیا تھا۔ پھر جب دوسرے دن ہمارے گھر کچھ مہمان آئے اور اریبہ کو دیکھ کر بہت خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ اتنے سالوں بعد وہ مجھے مل رہی تھی اور اس کے ساتھ آنے والے شخص کو دیکھ کر میں حیران تھی، جس کو اس رات پولیس اسٹیشن میں دیکھا تھا، جو مجھے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ اریبہ کا بھائی شہریار تھا، جو پولیس افسر تھا۔ اریبہ نے بتایا تمہارے بابا نے فون کر کے ہمیں بلوایا ہے۔ میں نے کہا بابا نے؟ پر بابا کو تو لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ اور تبھی بابا کمرے میں آ گئے اور میرے پاس بیٹھ کر کہنے لگے، آج سے 2 سال پہلے شہریار کا رشتہ آیا تھا تمہارے لیے، اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا تھا، کیوں نہ کہ میں تمہارے ننیال والوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ شہریار تمہاری خالہ کا بیٹا ہے۔ اور تب مجھے سمجھ آئی تھی، اس لیے اریبہ کی امی جب مجھ سے ملی تھی تو مجھے گلے لگا کر بہت روئی تھی، پر مجھ سے کوئی بات نہیں کی، اور اسی لیے میرے پڑھائی کا خرچ انہوں نے اٹھایا تھا۔ اگر یہ بات بابا کو پتہ چل جاتی تو گھر پر بہت ہنگامہ ہونا تھا۔ بابا نے کہا میں جانتا ہوں میں تم سے بہت لا علم ہو گیا تھا، مجھے کبھی رشتوں میں بیلنس رکھنا نہیں آیا تھا۔ میں سمجھا تم اب بڑی ہو گئی ہو، پر میں یہ بات بھول گیا تھا، میں صرف تمہارا باپ نہیں ماں بھی تھا۔ پر میں نے اپنا گھر بسا لیا اس امید پر کہ میری بیوی تمہارا بھی خیال رکھے گی، پر میں جانتا نہیں تھا کہ میری بیٹی اس دوران مجھ سے اتنی دور ہو جائے گی کہ کبھی اس کے پاس بیٹھ کر اس کی ڈھیروں باتیں نہیں سن سکوں گا۔ وہ اتنی خاموش ہو جائے گی۔ جب تم میری طرف دیکھتی تھی تو ان آنکھوں میں مجھے بہت کچھ نظر آتا تھا، بہت سے شکوے، بہت سے گلے، پر میں ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ میں تمہارا بابا ہوں جو تم سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی پہلے دن تمہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کیا کرتا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم شہریار سے شادی کر لو اور ہمیشہ خوش رہو، اس لیے میں نے تمہاری خالہ کو بلوایا ہے اور ان کو تمہارا رشتہ دے دیا ہے۔ میں نے بابا کے گلے لگ کر بہت روئی، دل میں جو شکوے تھے سبھی ختم ہو چکے تھے۔ میری زندگی سے دکھوں کے بادل جھڑ چکے تھے۔ میری شادی شہریار سے ہو گئی اور میں بہت خوش ہوں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے تعجب عورت کو تنگ لباس کو دیکھ کر نہیں ہوتا، بلکہ اصل تعجب یہ ہے کہ جس گھر سے عورت نکلی ہے کیا اس گھر میں مرد بھی رہتے ہیں۔ کسی انسان کو دکھ کبھی نہ دینا، یہ نہ ہو کہ اس کا دکھ تمہاری دعاؤں کے اندر رکاوٹ بن جائے۔ جب بھی کوئی انسان تمہارا ساتھ اور ہاتھ دونوں چھوڑ دے، تب مولا کریم تمہارا ہاتھ تھامنے کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجتا ہے۔ دنیا کے لوگ کتنا بھی نظر انداز کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر جب کوئی محبت کرنے والا شخص نظر انداز کرے تو یقین جانو جان نکل جاتی ہے۔ یہ تو سنا تھا کہ محبت اظہار نہیں مانگتی، مگر کوشش کرو کبھی نہ کبھی اظہار ضرور کرو، دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے۔ تمہاری زندگی تب مشکل ہوگی جب تم وہ کام کرو گے جو آسان ہوگا، لیکن اگر تم ایسا کام کرو جو مشکل ہو تو تمہاری زندگی خود بخود آسان ہو جائے گی۔ کسی کے مشکل وقت میں آپ اس کے خوب کام آؤ، کیوں نہ کہ یہ وقت سب پر آتا ہے، کسی کا ضعف دیکھنے اور کسی کا صبر۔ اگر ہماری زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں ہیں، بس خدا کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے۔ اصل نیکیاں کمانے کا صحیح وقت جوانی ہے۔ ہم نیکیاں اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائیاں کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایسی اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔